تو آپ نے اس گاڑی کے ای چلانس لازمی چیک کرنے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، جو گاڑی خریدتا ہے اس کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ہے کہ اس کو جو اضافی چارجز ہیں وہ دینے پڑ جاتے ہیں بعد میں۔ اگر کسی نے بھی گاڑی خرید لی ہے یا پھر لینے والا ہے تو کس طریقے سے وہ آن لائن چیک کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، چالان اس کے مکمل ہیں یا نہیں؟ جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگی گاڑی آپ کے نام پہ نہیں ٹرانسفر ہوگی۔ اس وقت میرے ساتھ گجرات سیف سٹی اتھارٹی سے رانا شہاب شاہد موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ گاڑیوں کے لین دین سے پہلے اور بعد میں کیا کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ ہمیں اپنانی چاہیے۔ سر ہمیں بتائیے گا کہ جب بھی ہم گاڑیوں کا لین دین کرتے ہیں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں جو لازماً چیک کر لینی چاہیے تاکہ بعد میں ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سیف سٹی آئے، آپ نے وزٹ کیا۔ آپ نے آج کل کے حوالے سے بہت ایک اچھا سوال پوچھا ہے۔ ای چلان کے حوالے سے بھی بڑا آج کل ایک ہاٹ ٹاپک ہے، اور دوسرا گاڑیوں کے لین دین کے حوالے سے بھی یہ بڑی آج کل لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی گاڑی خریدنی ہے، پرچیز کرنی ہے، جو گاڑی کی باقی چیزیں ہوتی ہیں، انجن نمبر، چیسی نمبر، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ تو چلیں ایک ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ای چلاننگ جو ہے نا وہ ہر ضلع میں آغاز ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوئی بھی آپ گاڑی خریدتے ہیں یا اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس گاڑی کے ای چلانس لازمی چیک کرنے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی گاڑیوں کے ای چلانس جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں، اور دوسرا یہ کہ گاڑیاں آگے سے آگے سیل ہوتی جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک بڑی مطلب جو گاڑی خریدتا ہے اس کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ہے کہ اس کو جو اضافی چارجز ہیں وہ دینے پڑ جاتے ہیں بعد میں۔ ایک بندے نے گاڑی 7 سال 8 سال پہلے بیچی ہے تو ای چلان اس کے گھر میں اب آ رہے ہیں، اب اس کو بھی نہیں پتہ کہ وہ گاڑی کہاں ہے، کس کے پاس ہے، تو بڑی ہی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے۔ تو اس ڈیفیکلٹی کو کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں؟ ہمارے نا ڈفرینٹ ایک میکانزم بنا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ایسے ہے کہ آپ نے وہ جو گاڑی کا ڈاکومنٹ ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ نے وہ ایکسائز والا ڈاٹا جس میں وہ گاڑی یا وہیکل موٹر سائیکل آپ کے نام پہ شو ہو رہی ہے، وہ ریکارڈ لے کے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے تھانے میں، درخواست دینی ہے۔ اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے آپ نے ادھر درخواست دینی ہے کہ جی یہ موٹر سائیکل ہے، یہ میں نے اس سال میں سیل کر دی ہے، تو اب اس کے ای چلان مجھے آ رہے ہیں۔ تھانے والے آپ کو ای ٹیگ لگا دیں گے، وہ ای ٹیگ لے کے آپ نے ایکسائز کے آفس جانا ہے۔ پرانی موٹر سائیکل کا نمبر ہے وہ اپنے نام سے اس کے رجسٹریشن منسوخ کرائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیف سٹی کا وزٹ کر لینا، بے شک وہ چاہے آپ گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں، آپ منڈی سے ہیں یا گجرانوالا، جہاں پہ بھی ہیں، سیف سٹی میں آ کے پھر آپ نے ادھر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ دینے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس گاڑی یا بائک کو بلیک لسٹ کر دیں گے۔ بلیک لسٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ گاڑی یا بائک ہمارے کسی بھی کیمرے کی رینج سے وہ گزرے گی تو ہمیں ایک الرٹ آ جاتا ہے۔ جیسے وہ الرٹ آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ گاڑی یہ وہاں سے گزری ہے، تو پھر ہم راؤنڈ اپ کروا کے وہ گاڑی بھی ہم اس کو بند کروا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی ناکے پہ یا کوئی بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ پولیس چیکنگ کر رہی ہوگی، وہاں پہ وہ گاڑی یا موٹر سائیکل رکے گی، تو جیسے اس کی رجسٹریشن چیک ہوگی تو وہ اس کی رجسٹریشن کینسل ہوئی نظر آئے گی، تو وہ آٹومیٹکلی وہ گاڑی یا موٹر سائیکل وہ تھانے جائے گی۔ لیکن وہ بندہ جس نے یہ بڑے اچھے طریقے سے گاڑی کسی نہ کسی بندے سے خریدی ہوئی ہے، وہ بندہ تو مشکل میں نہیں پڑ جائے گا کہ میں نے باقاعدہ صحیح پیسے سے صحیح طریقہ کار سے لی ہے تو میری گاڑی کو پکڑ کے انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو جب اس نے گاڑی خریدی تھی اس کا یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو اپنے نام پہ کروائے، بائیو میٹرک کروائے اس کی لازمی۔ جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگی گاڑی آپ کے نام پہ نہیں ٹرانسفر ہوگی۔ گاڑیوں کے لین دین کے حوالے سے بھی یہ بڑی آج کل لوگوں کی کیوریز آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں یہ چیز ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی گاڑی خریدنی ہے، پرچیز کرنی ہے، جو گاڑی کی باقی چیزیں ہوتی ہیں، انجن نمبر، چیسی نمبر، جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ تو چلیں ایک ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ آج کل جو ہے نا وہ ایک سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے ای چلاننگ جو ہے نا وہ ہر ضلع میں آغاز ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوئی بھی آپ گاڑی خریدتے ہیں یا اس کو سیل کرتے ہیں تو آپ نے اس گاڑی کے ای چلانس لازمی چیک کرنے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کئی گاڑیوں کے ای چلانس جو ہے نا وہ پینڈنگ ہیں، اور دوسرا یہ کہ گاڑیاں آگے سے آگے سیل ہوتی جاتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ایک بڑی مطلب جو گاڑی خریدتا ہے اس کے لیے بڑا یہ نقصان دہ ہے کہ اس کو جو اضافی چارجز ہیں وہ دینے پڑ جاتے ہیں بعد میں۔ ایک بندے نے گاڑی 7 سال 8 سال پہلے بیچی ہے تو ای چلان اس کے گھر میں اب آ رہے ہیں، اب اس کو بھی نہیں پتہ کہ وہ گاڑی کہاں ہے،
کس کے پاس ہے، تو بڑی ہی زیادہ ڈیفیکلٹیز آ رہی ہے، تو اس ڈیفیکلٹی کو کس طرح سے آپ اس کو مینیج کریں؟ ہمارے نا ڈفرینٹ ایک میکانزم بنا ہوا ہے. اس میں سب سے پہلے ایسے ہے کہ آپ نے وہ جو گاڑی کا ڈاکومنٹ ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو آپ نے وہ ایکسائز والا ڈاٹا جس میں وہ گاڑی یا وہیکل موٹر سائیکل آپ کے نام پہ شو ہو رہی ہے، وہ ریکارڈ لے کے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے تھانے میں درخواست دینی ہے. اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے آپ نے ادھر درخواست دینی ہے کہ جی یہ موٹر سائیکل ہے، یہ میں نے اس سال میں سیل کر دی ہے، تو اب اس کے ای چلان مجھے آ رہے ہیں. تھانے والے آپ کو ای ٹیگ لگا دیں گے. وہ ای ٹیگ لے کے آپ نے ایکسائز کے آفس جانا ہے. پرانی موٹر سائیکل کا نمبر ہے وہ اپنے نام سے اس کے رجسٹریشن منسوخ کرائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے سیف سٹی کا وزٹ کر لینا. بے شک وہ چاہے آپ گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں، آپ منڈی سے ہیں یا گجرانوالا جہاں پہ بھی ہیں، سیف سٹی میں آ کے پھر آپ نے ادھر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ دینے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس گاڑی یا بائک کو بلیک لسٹ کر دیں گے. بلیک لسٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ گاڑی یا بائک ہمارے کسی بھی کیمرے کی رینج سے وہ گزرے گی تو ہمیں ایک الرٹ آ جاتا ہے. جیسے وہ الرٹ آئے گا ہمیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ گاڑی یہ وہاں سے گزری ہے. تو پھر ہم راؤنڈ اپ کروا کے وہ گاڑی بھی ہم اس کو بند کروا سکتے ہیں. تو کسی بھی ناکے پہ یا کوئی بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ پولیس چیکنگ کر رہی ہوگی وہاں پہ وہ گاڑی یا موٹر سائیکل رکے گی تو جیسے اس کی رجسٹریشن چیک ہوگی تو وہ اس کی رجسٹریشن کینسل ہوئی نظر آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی وہ گاڑی یا موٹر سائیکل وہ تھانے جائے گی. لیکن وہ بندہ جس نے یہ بڑے اچھے طریقے سے گاڑی کسی نہ کسی بندے سے خریدی ہوئی ہے، وہ بندہ تو مشکل میں نہیں پڑ جائے گا کہ میں نے باقاعدہ صحیح پیسے سے صحیح طریقہ کار سے لی ہے، تو میری گاڑی کو پکڑ کے انہوں نے بند کر دیا ہے. تو جب اس نے گاڑی خریدی تھی اس کا یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو اپنے نام پہ کروائے، بائیو میٹرک کروائے اس کی لازمی. جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگی گاڑی آپ کے نام پہ نہیں ٹرانسفر ہوگی. تھانے والے آپ کو ای ٹیگ لگا دیں گے. وہ ای ٹیگ لے کے آپ نے ایکسائز کے آفس جانا ہے. پرانی موٹر سائیکل کا نمبر ہے وہ اپنے نام سے اس کے رجسٹریشن منسوخ کرائیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے سیف سٹی کا وزٹ کر لینا. بے شک وہ چاہے آپ گجرات سے ہیں، جیلم سے ہیں، آپ منڈی سے ہیں یا گجرانوالا جہاں پہ بھی ہیں، سیف سٹی میں آ کے پھر آپ نے ادھر اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ وہ دینے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس گاڑی یا بائک کو بلیک لسٹ کر دیں گے. بلیک لسٹ میں یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ گاڑی یا بائک ہمارے کسی بھی کیمرے کی رینج سے وہ گزرے گی تو ہمیں ایک الرٹ آ جاتا ہے. جیسے وہ الرٹ آئے گا ہمیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ گاڑی یہ وہاں سے گزری ہے. تو پھر ہم راؤنڈ اپ کروا کے وہ گاڑی بھی ہم اس کو بند کروا سکتے ہیں. تو کسی بھی ناکے پہ یا کوئی بھی ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ پولیس چیکنگ کر رہی ہوگی وہاں پہ وہ گاڑی یا موٹر سائیکل رکے گی تو جیسے اس کی رجسٹریشن چیک ہوگی تو وہ اس کی رجسٹریشن کینسل ہوئی نظر آئے گی تو وہ آٹومیٹکلی وہ گاڑی یا موٹر سائیکل وہ تھانے جائے گی. لیکن وہ بندہ جس نے یہ بڑے اچھے طریقے سے گاڑی کسی نہ کسی بندے سے خریدی ہوئی ہے، وہ بندہ تو مشکل میں نہیں پڑ جائے گا کہ میں نے باقاعدہ صحیح پیسے سے صحیح طریقہ کار سے لی ہے، تو میری گاڑی کو پکڑ کے انہوں نے بند کر دیا ہے. تو جب اس نے گاڑی خریدی تھی اس کا یہ بنتا تھا کہ وہ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل کو اپنے نام پہ کروائے، بائیو میٹرک کروائے اس کی لازمی. جب تک بائیو میٹرک نہیں ہوگی گاڑی آپ کے نام پہ نہیں ٹرانسفر ہوگی. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سر نے ایک بڑے ہی بہترین اور سادہ طریقے سے آپ کو بتایا کہ گاڑیوں کے لین دین کے بارے میں کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو کہ لینے دینے سے پہلے کر لینی چاہیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اجاز ایجے، نیوز الرٹ، گجرات.